سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور آج تکمیل قرآن ہے انشاءاللہ۔ تو پارہ نمبر 30 میں سورہ المطففین سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب یہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ناپنے لگے۔ تو یاد رکھیے، وزن جو ہے وہ امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کر یا کم تول کر دیا اور دوسرے کو چیٹ کیا، تو وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسرے سے تو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، اچھے ہوں، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے، ہم دوسرے کے لیے کتنا باعث سکون ہیں، ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہو۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسند پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس فقرے میں ایک بہت لطیف سا طنز ہے، چونکہ وہ کفار
کار ثواب سمجھ کر مومنوں کو تنگ کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں مومن جنت میں مزے سے بیٹھے ہوئے جہنم میں جلنے والے ان کافروں کا حال دیکھیں گے اور اپنے دلوں میں کہیں گے کہ خوب ثواب انہیں ان کے اعمال کا مل گیا۔ اس کے بعد سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس اسے دیکھ کر اگنور کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا جواب دے سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کوئی تو جھوٹا عذر بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کیا کرتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے تھے، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا فرمائیں گے، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام عمل اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلانے والے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو رہنے کی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ تو سوچئے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو چونکہ منزل بہت طویل ہے، اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے۔ صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسا لائف سٹائل آپ وہاں چاہتے ہیں، جیسی زندگی آپ وہاں چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی ہی تیاری کر کے یہاں سے جائیں۔ اس کے بعد سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو گڑھے والوں سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اور مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے کہ جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یعنی توبہ نہیں کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے والی سزا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جیسے کہ بات کی کہ ایک قوم کا واقعہ بیان کیا یہاں پہ، اور ایمان لانے پر اتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودیں، اور جو ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا، اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی، ٹھٹکی، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے؟ راحتیں ہی راحت ہیں، روح اور ریحان ہے۔ بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ چیز اصل میں اس کے لیے بردوں و سلامہ ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے
کیونکہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی، اور بادشاہ اور اس کے کارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے وہ دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ان ایمان لانے والوں کی شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی تھیں۔ اور یہاں پہ ہم نے جو جلائے جانے کی بات کی، تو یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہیں، جن میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے اونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار دیں گے، پھر وہ جہنم میں واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسم کو کھجائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تمہیں سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس کو کہا جائے گا کہ جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے، آخرت میں ان کا انجام ایسا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ جو لوگ ایمان لاؤ، جنہوں نے نیک عمل کیا، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ذالک الفوز الکبیر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور ثمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر رکھی ہے، اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگراں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی کہ وہ یقیناً اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ امراض کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھیں وہ دیکھا جائے گا، دل کے حال کیا تھے، یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور اسی طرح اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں یہ 3 اعمال بڑے بڑے ہیں، جیسا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا اور مال خرچ کرنا، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانیں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے نا۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، اندر کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلیٰ۔ سورۃ الاعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیز کی اختیار کی۔ افلا من تزکا، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والے ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تو یہاں پہ تزکیہ کی بات ہوئی۔ تزکیہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کا ہوتا ہے، اور نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر و نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی اور طہارت اور وضو یہ سب کچھ اچھا ہو، اور نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی، اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال بن جاتے ہیں، یہ صرف ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے عیدین اور جمعے میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا تمہیں اس آ جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شاید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کچھ چہرے اس روز بار و رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اور اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغے رکھے ہوئے وہ ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے تھے کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، بس تم نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا نا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی وہ آفت کی خبر پہنچی، غاشیہ کہتے ہیں چھا جانے والی، جو کہ چھا جائے گی، اور وہ آفت اور وہ قیامت کی کھڑی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی اور رات کی، جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک کے ہوتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید آتی ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونے والوں ارم
عاد ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میقو والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کیا کہا جائے گا؟ موت کے وقت کہ اب اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، تو جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا۔ گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے، لیکن ان سے بچ بچ کر زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں، اور جب اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی ہے رحمت نازل فرما۔ نیک روح جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے اور اس کے لیے علین میں جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں جمع ہوتی ہیں، اب ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے، پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے ان سے بھی جا کر ملاقات کرتا ہے۔ آنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا۔ تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ ان سے الگ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی فتح مکہ ہو جائے گا۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی ہے، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہی ہوں گی۔ مشقت سے پیدائش ہوتی ہے تو پھر مشکل سے ہی پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پہ کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی بدی دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی دن کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی ہے، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم کہ جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کے رزات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کے رزات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور رزات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر و شر الہام کر دیے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتے ہیں۔ یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں نا کہ کر لیں وہ کر لیں نیکی کے، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو پھر شر جو ہے وہ الہام کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے مال کو، اپنے اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یہ مسنون دعا ہے، مسنون دعا کی کتاب میں یہ دعا مل جائے گی۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، اور حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ تو یاد رکھیے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اسے دور کر دیتے ہیں اور بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اپنے مریضوں کو علاج صدقے سے کرو۔ تو آپ اگر کسی روحانی یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں تو روزانہ صدقہ کرنا شروع کر دیں روزانہ، اور آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے، اور بہت سے مشکلات سے جان بھی چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جل سکا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار تقوی والا جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی صورت میں دیکھیں، یہ دو دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے، یعنی یہ خیر و بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج مشکلات ہیں تو کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، بہت امید دلائی گئی اس صورت کے اندر۔ یہ صورت الضحیٰ، جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکلات ہوں، مشکل حالات ہوں، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کو دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ، ایک امید، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگتنا ہوگا ہمیں، اور ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بے وجہ اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا طعن و تشنی کریں گے، تو اگر وہ چپ ہو گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس کے لیے کسی مظلوم کسی یتیم، کسی سوال والی، کسی
ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ سائل کو جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ اس سے مراد وہ رنج و غم اور فکر پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ تو یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی گئی، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاؤں کے حصول کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ طلب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اصول بتایا گیا نا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے کوئی مشکل ایسا پیدا نہیں کی جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو۔ اور پھر دوسری دفعہ بھی پھر تنگی کے ساتھ آسانی کہا گیا، یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اترتی ہے جس لمحے مشکل آتی ہے، یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یسرن کی تکرار ہے، بار بار آسانی ملتی ہے۔ اور یہاں پہ فراغت کی بات ہوئی، اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جب تم فارغ ہو تو فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہوگا کیا کریں؟ فن سب، یعنی اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں۔ یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینہ اور اس پر پرامن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ عاجل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن، جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی پڑھتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کا معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا رہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو، کس شخص کو؟ ابو جہل کو، جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو، منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔
تو یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکے، نماز سے روکے، تو کوئی بھی ہو اس کی بات نہیں مانی، سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اس میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اور مسنون دعائیں جیسے کہ جو مسنون دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، اور جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اور ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا ہمیں مانگ لینی چاہیے، اور سجدوں کی کثرت بھی کیجیے۔ اب تو رمضان اینڈ ہے، کل جو ہے وہ 29 رات تھی، تو اب جو ہے وہ تراویح کا سلسلہ تو ختم ہے، لیکن گھر میں اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر 30 کا ہوتا ہے روزہ، تو آپ سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نوافل ہیں، اور عام دنوں میں بھی آپ نوافل میں یہ پڑھ سکتے ہیں، نوافل کے سجدوں میں یہ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو یعنی شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تیاری بھی کرنی چاہیے، اپنے سارے کام جو ہے اس طرح سے نپٹانے چاہیے کہ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں، وہ رات ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں، تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ جن بہنوں کو، جن خواتین کو نماز نہیں بھی پڑھنی ہو، وہ بھی ان راتوں میں بیٹھ کر تسبیحات کر سکتی ہیں، اذکار کر سکتی ہیں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، اور اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ نہ فائدہ اٹھائیں کہ ہماری تو چھٹی ہو گئی ہے۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، اور صحیفوں کی جو بات ہوئی، ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی طرح کی گمراہی و ضلالت اور کسی اخلاقی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے بعد ظاہر راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ یعنی ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسان اور انسان میں۔ اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے پھر وہ نیک عمل بھی کرتا ہے۔ سورہ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالی میدان میں یا کسی باغ میں باندھے، تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے، اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائے گی۔ اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں اور پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔
تو یہاں پہ یہ قیامت کے زلزلے کی بات کی گئی ہے یہاں پہ نا اس صورت میں۔ اس کے بعد ہے سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کے جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان بڑا سوتا رہتا ہے۔ انسان اپنے مالک کا، اپنے خدا کا، اپنے رب کا وفادار نہیں ہے۔ ساری نعمتیں پا کر رب کا ہی حق نہیں ادا کرتا، نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کا کرتا ہے، اور نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی بری طرح محبت میں مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبر میں جو کچھ مدفون ہے اس سے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تو یعنی کس نیت سے، کس ارادے سے، کس شوق سے اور کس جذبے سے یہ کام کیا، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ خوشی سے کیا کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظیم ہاستہ، کیا ہے وہ عظیم ہاستہ؟ تم کیا جانو وہ عظیم ہاستہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کے جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کر دیا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے۔ اور انسان کے بعض اوقات جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اسے چاہیے کہ اپنا ایکسٹرا ٹائم اور انرجی، اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اپنی آخرت جو ہے وہ اس سے کمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، اور جو پہن لیا پرانا کر لیا، اور جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، باقی تو کس کے لیے؟ وہ تو وارثوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آدب پہنچتی ہے اسے، اور وہ قبر تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ تو نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ان کا سوال ہوگا کہ کہاں پہ کس طرح ان کو استعمال کیا، اللہ کی راہ کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت و صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر
ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر یہ والی صورت نہ پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پر ہی غور کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یاد رکھیں انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب وہ چار چیزیں اس کے اندر ہوں، یعنی ایمان ہو، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ سورہ الحمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ کو بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ آگ دل تک پہنچے گی کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں۔ جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، اور جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھانپے گی ہی، لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں، سارے جذبات اسی کے اندر ہیں۔ تو یاد رکھیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے نا، کہ جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا اور وہ اس کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ اپنا عذاب پرندوں کی شکل میں جو ہے وہ نازل فرمایا تھا۔ تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑی اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا فرمایا۔ تو یہاں قریش کو اللہ تعالیٰ مانوس کر رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے اہل قریش، کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اور اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور اس رسول کو کیوں نہیں مانتے۔ اور یہ جو دو چیزیں ہیں نا، پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کو سیکیورٹی ہو، امن ہو، تو یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اور عافیت کی کیا ہے دعا؟ کیا ہے کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، نہ کسی آزمائش میں ڈالنا، نہ کسی بیماری میں ڈالنا، اور اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر میں اچھا کر دینا، ایمان پر خاتمہ کرنا، تو ہمیں ہر شر سے بچا کر رکھنا۔ ہم سب کو صبح و شام یہ دعا مانگنی چاہیے جو آفت کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وامن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور حفاظت میں رہیں گے آپ، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت سر پر آ پڑے، تو یہ دعا مستون دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے۔ سورۃ الماؤن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔
تو آخرت کو جھٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ یتیموں کا خیال نہیں کرتے، اور اگر وہ مانگنے کو آ جائیں یا اگر وہ کہیں نظر آ جائیں، یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو شرارتیں بھی کرتے ہیں، تو پتہ ہے ان کے ماں باپ نہیں ہیں کوئی، تو وہ ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، دھکے دے کر نکالتے ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے رمضان جو ہے وہ شہر المساوات بھی ہے اور غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی ان کے لیے کرنا ہے، یتیموں کے لیے۔ اور نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں، ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، اور قضا کر کے فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا پھر کیا حال ہوگا، سوچیے ذرا۔ اور اس طرح نماز سے غافل بھی وہ ہیں جو رکوع سجدے ٹھیک سے نہیں کرتے، جلدی جلدی بس نیچے گئے اور پھر اوپر آ گئے۔ تو سکون کے ساتھ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نماز جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافروں کو اس میں سے نہ پلائے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا۔ تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی۔ یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے ہیں، جس کے سونے اور چاندی کے آپ کورے کپس ہوں گے۔ اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا۔ جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے۔ اس حوض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے تو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے۔ تو عید الاضحیٰ میں اس لیے پہلے نماز اور پھر قربانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی نا، اور اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ تو عید الاضحیٰ میں اس لیے پہلے نماز اور پھر قربانی ہوتی ہے۔ نماز اور قربانی سے کیا ہوگا؟ ان شانک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا۔ تو یہ وہ کام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کو آپ پر غلبہ پانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کہی گئیں، لیکن اس پہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کا موقع ہے۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو چوتھائی قرآن کے برابر ہے یہ صورت، شرک سے بری کرنے والی صورت ہے، اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو کفار مکہ کو علل اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے اور ہمارا اور ہے۔ تو دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص و پاک ہے اور صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کی نہیں۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو لوگ گروہ گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے؟ کوئی فخر و غرور نہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یقیناً تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو افضل کام استغفار پر ختم کیجئے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں ہم؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو حج میں بھی استغفار کی کثرت ہے، اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو بھی نیکی کا کام مکمل ہو، کوئی اچھا پروجیکٹ مکمل ہو، تو پھر اللہ کی تعریف اور اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔
تو استغفار کے بھی مختلف مواقع ہوتے ہیں. سونے سے پہلے ہے، سجدے میں ہے، سلام پھیرنے کے بعد ہے، دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ. سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا. اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی. اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. تو بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، حالانکہ وہ آپ کا چچا تھا اور یہ آپ کی چچی تھی، لیکن رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا. عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ ہر قیمت میں دینا ہوتا تھا. انہوں نے عرب روایت کا بھی پاس نہیں کیا اور انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا کر کہتی تھی کہ اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کروں گی، نعوذ باللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو ایمان میں بہتر اور وہ دنیا کی سب سے بڑی متاع بھی ہے. سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا مال بہتر ہے تو وہ لے لیں، یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو کوئی اور چیز بتا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، پریشیس ہے، اور وہ زبان جو اللہ نے آپ کے منہ میں دی ہے جسے آپ بول سکتے ہیں. شکر گزار دل ہے، یعنی پریشیس چیز، اور ایمان والی بیوی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے. تو نیک بیوی اسی طرح سے نیک شوہر جو ہے وہ اپنے زوج کو نیکی کی طرف لے کر آتے ہیں. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو سورۃ الاخلاص مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے. اس پر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت سنائی. مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے، یعنی 1/3 آف دی قرآن ہے. تو اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں، بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں تو کثرت سے قل هو اللہ احد کا ورد شروع کر دیں، یعنی وسوسہ آتے ہی قل هو اللہ احد شروع کر دیں. یہ صورت جنت کو واجب کرنے والی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. الصمد کا یہاں پہ ذکر ہوا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جائے اور وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کریں جو ہر ایک سے بے نیاز ہو. سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہوں میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہوں میں پھونکنے والیوں اور والوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی. وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. یہ بہترین تعوذ بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے اور یہ ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورت ہے. تو یہاں آپ دیکھیے سارے شر کے بعد اور رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے اور یہ تو دلوں کا راز ہے نا. ہمیں کیا پتہ ہے کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے اور کون نہیں، تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے اور وہ پروٹیکشن دیتا ہے. پھر سورۃ الناس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو سورۃ الناس تو اللہ رب العزت کی پناہ، تمام انسانوں کے رب، مالک اور الہ، اس کی پناہ۔ قطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے، اور پناہ ایک چیز سے لی گئی ہے، کیا؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے اور پھر جاتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، شیطان، ابلیس، اور جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آ کر انسان کو بہکاتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، بہت بڑا دشمن ہے۔ تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو تھاٹس ہیں ہماری، جو کہ ہمیں خیر کے کام سے روکتی ہیں۔ مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے۔ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ایسے دوست بھی شیطان ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں۔ تو کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں، ہمارے اندر ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے، بے چینی لاحق ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے نا کہ جو اس کو اس کے دین سے دور کر دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے بچے ایسی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور واپس آ کر اللہ ہی کے بارے میں وہ چیلنج کرتے ہیں، یا اور دوسرے آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیے تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہو اور الحمدللہ رب العالمین سے ہوا، حمد کی بات ہوئی، اور یہاں رب الناس کی پناہ لی ہم نے، وہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات کی، اور یہاں ملک الناس کی بات کی، وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی، اور یہاں الہ الناس کی بات کی، وہاں اہدنا الصراط المستقیم کی بات کی، صراط الذین انعمت علیہم کی بات کی، اور یہاں من شر الوسواس الخناس کی بات کی، الذی یوسوس فی صدور الناس کی بات کی، وہاں غیر المغضوب علیہم کی بات ہوئی، الضالین کی بات ہوئی، اور یہاں من الجنۃ والناس کی بات ہوئی۔ تو آغاز سے اختتام اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء یا مجیب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ اللہ ہم ہر لمحے علم میں آگے بڑھتے رہیں، درجات کی بلندیوں تک پہنچیں، اس کی حفاظت میں فرمانا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہماری تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کرتے۔ ربی نیلی منزل تلیہ من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز۔ یا رب تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما، جو تو نے ہمارے لیے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھر میں سکون پیدا کر دے، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں۔ یا اللہ تو ہم سب کو نواز دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، تو ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی اور تمام مومنین کو یا اللہ تعالیٰ اس دن جس دن حساب کا دن ہوگا۔ یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر، نیکی کے جس کام کے بھی ہم لے کر چلیں یا اللہ تو اس کو قبول فرما، اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے یا رب العالمین۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا، یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ان کی نسلوں میں بھی ایمان کو باقی رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو، قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہمارے والدین کو عطا کی ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا، اللہ موت بہت آسان کر دینا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنانا۔ یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفانا مسلمین۔ یا اللہ ہماری اولاد کو اور ہمارے رشتہ داروں کو ہر طرح سے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، گمراہی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہماری زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا۔ رب العالمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو، ہمارے معاملے میں ہماری ذاتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین دنیا میں تمام مسلمان جو بھی مشکل حالات کا شکار ہیں ان سب کی مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین جو حال ہے غزہ کا، یا رب العالمین وہاں پہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ یا رب العالمین اور جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کافروں کو، یا رب العالمین ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں سے جو خوف ہے، ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف ہے اور دنیا کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اور ہم سب کو دین اسلام کے غلبے کے لیے جمع کر دے۔ اے رب ہمارے بے شک تو بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفانا مع الابرار۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا ہمیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بری اقامت کی جگہ ہے۔ یا اللہ جس کو تو نے آنکھ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا رب العالمین ہمیں، ہماری اولاد و ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے عزیز اور رشتہ داروں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کرنا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے دل بدل دے، ہمارے بچوں کے، ہمارے والدین کے، انہیں ان کے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون تلاش نہ کریں۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ یا اللہ ہمیں بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈال جس کو ہم نہ اٹھا سکیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں اور جو سن رہے ہیں ان سب کو ان سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے غموں کو دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو سارے دکھیوں لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کی اپنی جان پر، تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ ہم تجھے پر بھروسہ کرتے ہیں، تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا دنیا آخرت میں دوست ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بے حساب رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا رب العالمین جو بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، مرد و خواتین جو شادیوں کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جو اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے انتظار میں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین حلال رزق عطا فرما، کسی انسان کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارا رزق ہمیں اپنی جناب سے عطا فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر۔ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے ہر معاملے میں۔ اللہم لا جہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ یا رب العالمین مشکلات کا حل تو صرف تیرے ہی پاس ہے، ہم سے تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہماری ساری مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے، اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا لے، بری خواہشات سے، ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا لے، اللہ ہمیں دشمن کے غلبے سے بچا لے، اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا لے، اللہ شرک سے بچا لے، اس شرک سے جسے ہم جانتے ہیں اور اس شرک سے بھی جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں فقر سے، قلت سے، ذلت سے بچا لے، ظلم سے بچا لے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں، نہ کوئی ہم پر ظلم کرے۔ یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ ربنا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلاء الدین والغلبۃ الرجال۔
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سقاطک۔ اللہ بے شک ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی نعمت ہم سے چھن جائے، تیری دی ہوئی عافیت ہم سے پلٹ جائے، تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور قسم تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین اللہم اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار جنت میں نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یا رب العالمین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ رحمت و برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین ان کے ہاتھوں سے کوثر سے پانی پینا نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ان کے شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں پلسرات سے خیر و عافیت کے ساتھ گزار دینا۔ یا رب العالمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہمارا گھر بنانا، ان کی مجلس میں بیٹھنا نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، آخرت کے رسوائی سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین، اور اس دنیا میں ہمیں حیاتاً طیبہ نصیب فرما۔ ہمیں وہ زندگی نصیب فرما جیسی تو زندگی اپنے مومن لوگوں کو، مومن بندوں کو، بندیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، رب العالمین ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اس مہینے میں ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کر، تمام مومن اور مومنات کی بخشش کر دے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں یا رب العالمین، جو علم سے جوڑ رہے ہیں یا رب العالمین ہم سب کی بھی بخشش کر دے، مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، اور ہمیں اس راستے میں، دین کے راستے میں، علم کے راستے میں ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے بچا لے۔ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں بھٹکنے سے بچا، ہمیں منفی خیالات سے بچا، ہمارے نفس کے شر سے بچا، عاجزی اور سستی سے بچا، بخل جبن سے، یا اللہ بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے، سنگ دلی سے، غفلت سے بچا، مفلسی، ذلت، مسکنت سے بچا، فقر، کفر اور فسق سے بچا، شقاق و نفاق اور اختلاف سے بچا، ریاکاری، شہرت سے بچا رب العالمین۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گونگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جذام، برس اور بری بیماریوں سے بچا، کینسر اور ہر چیز سے بچا۔ یا رب العالمین جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ سارے بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا، یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا جو ہمیں زندگی میں ہی بوڑھا کر دیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں۔ یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک و رزقک و مغفرتک۔ یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تو اپنے پاس رکھا ہے، تو نے یا اپنی کتاب میں رکھا ہے، کسی انسان کو سکھایا، یا علم غیب میں رکھا ہے۔ یا اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ربیع قلبی بنا دے، ہمارے دل کی بہار، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کو ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے سارے افکار دور کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نیچے ہر جگہ نور بنا دے، ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، ہر جگہ۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفس میں نور پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما رہا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، اور ہمارے دلوں کے کینے اور بغض کو نکال دے یا رب العالمین۔ یا رب العالمین جو دین کا کام مل کر کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، ان کے اندر آپس میں اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواہش سے بچا لے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے۔
یا اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک وارحم الراحمین۔ آپ کے اپنے دل میں جو اپنی ذاتی دعائیں ہیں آپ ان کو بھی مانگ لیجئے۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس قرآن کو پڑھانا تو قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں خیر و بھلائی کے راستوں پر دوڑائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم سیرت النبی کی ایک کتاب پڑھیں گے، محمد العربی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم اس کا آغاز کریں گے عید کے فوراً بعد انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔